بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی صرف قلوبنا نحو الایمان والصلاة والسلام الاتمان علی نبیہ مبلغ امرہ ونہیہ بإحسان وعلى آلہ وصحبہ الى اليوم الذی یوزن فیہ الافعال فی المیزان۔ محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم بحث اثبات فعل مضارع معروف کی گردان اور اس کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل اسی گردان کو، اثبات فعل مضارع معروف کی گردان کو مزید علامتوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان صیغوں کو سمجھتے ہیں جن کے آخر میں نون ہیں۔ فعل مضارع کے صیغوں کو علامات کے ذریعے پہچانتے ہیں، تو سب سے پہلے ان صیغوں کو سمجھتے ہیں جن کے آخر میں نون ہے۔ فعل مضارع کے آخر میں آپ حضرات قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے جسے ضمیر فاعلی بھی کہا جاتا ہے۔ اب سنیے، فعل مضارع کے آخر میں نون مکسور سے پہلے الف ہو، فعل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فعل مضارع میں نون مکسور سے پہلے الف ہو تو وہ صیغہ تثنیہ کا ہوگا۔ فعل مضارع کے آخر میں نون مکسور سے پہلے الف ہو تو وہ صیغہ تثنیہ کا ہوگا۔ اگر شروع میں حروف عطینہ میں سے یا ہو، آخر میں نون مکسور اور الف ہو اور شروع میں حروف عطینہ میں سے یا ہو تو وہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا ہوگا۔ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب کو پہچاننے کی علامت ہے۔ آگے چلیے، تثنیہ مؤنث غائب، نون مکسور ہو اور اس سے پہلے الف ہو اور شروع میں حروف عطینہ میں سے تا ہو تو اس میں 3 صیغوں کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تثنیہ مؤنث غائب جیسے تفعلانی، اسی طرح تثنیہ مذکر حاضر تفعلانی، اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر تفعلانی۔ تو نون مکسور کا مسئلہ حل ہو گیا علامتوں کے ذریعے، ہم اسے پہچان سکتے ہیں کہ نون مکسور ہو، اس سے پہلے الف ہو اور شروع میں یا ہو تو تثنیہ مذکر غائب، اور نون مکسور ہو اور الف ہو اور اس سے پہلے تا ہو تو 3 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہوگا، یا تو تثنیہ مؤنث غائب کا بنے گا، یا تثنیہ مذکر حاضر، یا تثنیہ مؤنث حاضر کا وہ صیغہ ہوگا۔ نون کے صیغوں کو ہم پہچان رہے ہیں، تو نون مکسور کے صیغوں کو ہم نے پہچان لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور اگر نون مفتوح سے پہلے واو ہو، نون مفتوح سے پہلے واو ہو تو جمع مذکر کا صیغہ ہوگا۔ نون مفتوح سے پہلے واو ہو تو جمع مذکر کا صیغہ ہوگا۔ یہ دیکھنے کے بعد شروع میں یہ دیکھنا ہے کہ حروف عطینہ میں سے یا ہے یا تا ہے۔ اگر یا ہے حروف عطینہ میں سے تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اور اگر شروع آخر میں نون مفتوح ہو اور اس سے پہلے واو ہو اور شروع میں تا ہو تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا۔ اور اگر نون مفتوح ہو، نون مفتوح اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، نون مفتوح ہو اور اس سے پہلے یا زائدہ ہو اور وہ ساکن ہو اور علامت مضارع تا ہو شروع میں تو صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہوگا۔ تو کل 7 صیغوں کی علامات ہم نے پہچان لی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یفعلن نون مفتوح ہے، اور اگر نون مؤنث سے پہلے جمع مؤنث کا نون ہے تو جمع مؤنث کے نون سے پہلے واو اور یا کے علاوہ
کوئی اور حرف ساکن ہو، اس گردان کی بات چل رہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو نون مفتوح، نون جمع مؤنث جو کہ مفتوح ہوتا ہے، اس سے پہلے واو اور یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو تو یہ جمع مؤنث کا صیغہ بنے گا۔ نون جمع مؤنث سے پہلے واو اور یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو تو یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا۔ پھر شروع میں دیکھیں گے کہ حروف عطین میں سے یا ہے یا تا ہے۔ اگر یا ہے تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا، اور اگر تا ہو تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنے گا۔ اور اگر ان علامات میں کوئی بھی نہ ہو، یعنی نون والے صیغے ہم سمجھ چکے ہیں، تو وہی اگر ان علامات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ صیغہ باقی 5 صیغوں میں سے ہوگا۔ ان علامات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ صیغہ باقی 5 صیغوں میں سے ہوگا، جو آپ نے پڑھے ہیں قاعدے میں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ 5 صیغوں کو پیش دے دو تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب اسے کیسے پہچانیں گے؟ اب اگر شروع میں یا ہو، حروف عطین میں سے یا ہو تو واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، اور اگر شروع میں تا ہو تو 2 صیغوں کا احتمال پیدا ہو جائے گا، یا تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا۔ اور اگر شروع میں الف ہو تو واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہوگا، اور اگر شروع میں نون ہو تو تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہوگا۔ ان علامات کے ذریعے ہم فعل مضارع کو بسہولت پہچان سکتے ہیں۔ اب بطور فائدے کے آپ ماقبل میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ موجودہ یا آئندہ پایا جائے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا، یفعل کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد۔ تو سوال بطور فائدے کی یہ ہے کہ کیا حال اور استقبال کا زمانہ فعل مضارع میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اگر فعل مضارع پر یا علامت آپ کو نظر، یا اور یہ علامات جو آپ نے پڑھی یا تا الف نون، تو ان کے شروع میں اگر سین، سوف، ان، لن، کئی، اذن اور ان داخل ہو جائے تو فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اس کے اندر حال کا ترجمہ اس وقت نہیں ہوتا ہے جس وقت یہ حروف اس پر داخل ہو جائے، سین، سوف، ان، لن، کئی، اذن اور ان۔ سب کو مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے سیقول السفہاء، تو یقول فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے سین داخل ہے، تو اب ترجمہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ ہم ترجمہ کریں گے سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، کہتے ہیں نہیں، کہیں گے ترجمہ ہوگا۔ سوف کی مثال دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یعطی فعل مضارع ہے، اس سے پہلے سوف داخل، اس پر سوف داخل ہو چکا ہے، تو اب استقبال کے ساتھ ترجمہ خاص ہو جائے گا۔ آپ ترجمہ کریں گے ضرور آپ کا رب آپ کو دے گا، دیتا ہے نہیں، دے گا، اس لیے کہ سوف اس پر داخل ہو چکا ہے۔ ان کی مثال دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو تصوموا یہ فعل مضارع ہے اور اس پر ان داخل ہو چکا ہے، تو ان داخل ہونے کے بعد ترجمہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، تو ترجمہ کریں گے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کا، یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ ان کی مثال تھی۔ اب لن کی مثال ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے لن تنالوا البر، تو لن تنالوا البر، تنالو فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں لن داخل ہو چکا ہے، تو لن کے داخل ہونے کی وجہ سے مضارع کے اندر حال کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اب ترجمہ کریں گے لن تنالوا البر کا، کامل نیکی کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو، تنالو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو، یہ مستقبل کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ کئی کی مثال جئتو کئی اتعلم،
یہ اتعلم فعل مضارع ہے اور اس پر کئی داخل ہوا ہے، تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ ہوگا۔ آپ ترجمہ کریں گے میں آیا تاکہ میں علم حاصل کروں، تاکہ میں علم حاصل کروں اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ یہ مثال ہو گئی کئی کی۔ اذن کی مثال، اذن بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل کے ساتھ فعل مضارع خاص ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثلا سأجتہد فی دروسی اذن تنجح، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عنقریب میں اپنا اسباق میں محنت کروں گا، اگر عنقریب میں اپنا اسباق میں محنت کروں گا، تو اس وقت کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے اذن تنجح، تب تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو محنت کرے گا اپنے اسباق میں تو کا اذن تنجح، تو تنجح یہ فعل مضارع اس پر اذن داخل ہے، تو مستقبل کا ترجمہ کریں کہ محنت کرے گا اپنے اسباق میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مثال تھی اذن کی۔ ان کی مثال قرآن کریم میں ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ینصر فعل مضارع ہے اور اس پر ان داخل ہوا ہے، تو ترجمہ کریں گے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فلا غالب لکم۔ یہ تو بات ہوئی کہ فعل مضارع پر یہ حروف داخل ہو جائے تو استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اگر لام تاکید مفتوح اور مائے نافیہ داخل ہو جائے تو فعل مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، پھر اس میں مستقبل کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ لام تاکید مفتوح اور مائے نافیہ داخل ہو جائے تو حال کا ترجمہ کریں گے، جیسے قرآن کریم میں ہے لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، یحزن فعل مضارع ہے اور اس پر لام تاکید مفتوح داخل ہوا ہے، تو اب ہم ترجمہ کریں گے حال کا، لا یحزننی مجھے بات غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به کہ تم اسے لے جاؤ، تم اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، لا یحزننی کہ تم یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ۔ یہ مثال ہو گئی لام تاکید مفتوح کی جو حال کا ترجمہ ہم کر رہے تھے، اور مائے نافیہ داخل ہونے سے بھی فعل مضارع کا ترجمہ حال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تدری فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں ما نافیہ داخل ہے، تو اب ترجمہ حال کا ہم کریں گے، ترجمہ کریں گے کوئی شخص، ما تدری نفس کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، اخلاص اور فہم و سمجھ میں خوب برکت عطا فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔